بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نور الانوار کل ہم نے پڑھا تھا امر کے حکم یعنی جو وجوب ہے اس کی دو قسمیں، وجوب ادا اور وجوب قضا، اس سے متعلق ایک نقشہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو آج ہم عبارت کو لے کے چل رہے ہیں، صفحہ نمبر 51 ہے۔ ولما فرغ المصنف عن بیان تکرار وعدمہ شرع فی تقسیم الوجوب، اور جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہو چکے ہیں تکرار کے بیان سے، یعنی امر کے اندر تکرار آتا ہے وعدمہ ہی یا نہیں اور نہیں آتا، تو اس بیان سے جب فارغ ہو چکے ہیں تو شرع فی تقسیم الوجوبی، اب یہاں پر اس کے وجوب کی تقسیم کے اندر شروع ہو چکے ہیں۔ فقال فرماتے ہیں وحکم الامر نوعانی، امر کا جو حکم ہے نوعان، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ نمبر ایک اداؤن یعنی وجوب ادا، اور وجوب ادا، اور دوسرا ہے وجوب قضا۔ وجوب ادا اس کی تعریف کر رہے ہیں، وہ تسلیم، وہ حوالے کرنا ہے، سپرد کرنا ہے، عین الواجب بالامر، عین واجب کو، یعنی جو چیز واجب ہوئی ہے اسی کو، بعین ہی، اسی کو حوالے کرنا ہے، بالامر، امر کے ساتھ، صیغہ امر کے ساتھ، یعنی ما ثبت بالامر، یعنی وہ جو واجب ہو چکی ہے بالامر، امر کے ساتھ، وہو الوجوب، وہ کیا چیز واجب ہوتی ہے صیغہ امر سے؟ وجوب، وہو الوجوب، وہ وجوب ہے۔ اسی وجوب کی نوعان کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، وجوب ادا اور وجوب ادا اور وجوب قضا، یعنی وجوب ادا اور وجوب قضا یہ دو بن گئی ہیں۔ فل ادا، پس یہاں پر پہلے ادا کو شروع کر رہے ہیں۔ فل ادا، ادا جو ہے وجوب ادا، ہوا تسلیم عین ما وجب بالامر، وہ حوالے کرنا ہے عین اس چیز کے جو واجب ہو چکا ہے بالامر، صیغہ امر کے ذریعے، یعنی اخراجہ من العدم۔ یہ ایک سوال کا جواب یہاں سے دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے کہا تسلیم، حوالے کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ حوالے کرنا ہے۔ کس کو حوالے کرنا ہے جی؟ وہ تسلیم عین الواجب، عین واجب، عین واجب وجوب یہ تو ایک صفت ہوتی ہے، ایک وصف ہوتا ہے، اور ایک عرض ہے اعراض میں سے۔ تو عرض کو کیسے حوالے کیا جاتا ہے؟ وہ تو جوہر، کوئی مادہ، کوئی چیز ہوتی ہے جس کو ہم حوالے کرتے ہیں۔ تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں، ای اخراجہ من العدم الی الوجود فی الوقت المعین لہ، مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس کو مکلف کا نکالنا ہوتا ہے عدم سے وجود کی طرف وقت معین کے اندر، یہ تسلیم کا مطلب بیان کر دیا۔ اور ظاہر بات ہے عدم سے وجود کی طرف نکالنا ایک مکلف آدمی کا یہ وصف بھی ہو سکتا ہے، ایک وصف سے دوسرے وصف کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ منتقل ہو رہا ہے۔ وہذا ہوا معنی تسلیم، یہ تسلیم کا معنی انہوں نے کر دیا یہاں پر۔ جب معنی تسلیم یہاں پر بیان ہو چکا تو وہ اعتراض جو آ رہا تھا عرض کی صورت میں وہ کیا ہو گیا؟ رفع و دفع ہو گیا۔ سمجھ گئے اس کو جی علیم صاحب؟ مثلا نماز ایک عرض ہے نا، تو کہا جا رہا ہے نمازوں کا اعمال تولیں گے، تو نماز کو کیسے تولیں گے؟ روزے کو کیسے تولیں گے؟ عرض ہے۔ اسی طرح کا سوال یہاں بھی ہے کہ آپ وجوب تو ایک عرض ہے، ایک وصف ہے، اس کو کیسے آپ حوالے کر رہے ہیں؟ تو اس کو پھر ہم نے کہا کہ اخراجہ من العدم الی الوجود، مکلف آدمی اس کو ادائیگی کے ساتھ عدم سے وجود کی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ وہذا ہوا معنی تسلیم، وإلا اگر اس طرح کی بات نہ ہوتی، یہ تعبیر نہ کرتے ہم جو ہم نے کی ہے یہاں پر اخراجہ من العدم الی الوجود، فالافعال، بس یہ تو فعل عرض ہے، افعال جو ہیں وہ اعراض ہیں، لا یتصور تسلیم ہوا، ان کو تو اس میں تو تصور اس بات کا نہیں ہو سکتا کہ ان کو حوالے کیا جائے، ان کے حوالے کرنے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ وقد ذکر فی اصول فخر اسلام مذہبی وغیرہ ہی، اچھا بعض حضرات نے یہاں پر اس کی تعریف اس طرح نہیں کی جس طرح کی صاحب منار نے کی ہے۔ صاحب منار نے کیا کی؟ اوپر ریڈ دیکھیں ہوا تسلیم عین الواجب بالامر، یہ تعریف کی ہے نا۔ فخر اسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر حضرات اصولیین نے یہاں پر ایک اور انداز میں تعریف کی ہے، اس تعریف کو لا رہے ہیں تسلیم نفس الواجبی، ادھر کیا تھا؟ عین الواجبی، ادھر کیا ہے؟ نفس الواجبی بالامر۔ اب یہاں پر جب نفس الواجبی کہا ہے تو اس تعریف پر ایک اعتراض آئے گا، فاعترض سے اس اعتراض کو کر کے جواب دے رہے ہیں۔ فاعترض علی، پس اس پر تو ایک اعتراض آ رہا ہے، بأن، کیا؟ بأن نفس الوجوب لا يكون بالامر بل بالوقت، کہ یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ نفس واجب کو حوالے کرنا، سپرد کرنا بالامر، صیغہ امر کے ساتھ، اس پر تو اعتراض آئے گا۔ بھائی نفس واجب تو جو ہوتا ہے کسی چیز کا نفس واجب ہونا وہ امر سے نہیں ہوتا، پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے، وہ تو وقت سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ وقت، وقت سبب بنتا ہے۔
ہاں وجوبی ادا جو ہے نا، ایک ہوتا ہے نفسی وجوب، ایک ہے وجوبی ادا. تو نفسی وجوب تو مثلا نماز ظہر کی کیوں اثر کی ابھی کیوں فرض ہوگی؟ وقت داخل ہوگا. نفسی وجوب وقت سے آئے گا. تو آپ تو یہاں پر نفسی وجوب کو بالامر کہہ رہے ہیں. تو یہ سوال ہو رہا ہے کہ بھائی امر کے ساتھ تو وجوب ادا آتا ہے، نفسی وجوب نہیں آتا. یہ یہاں پر اس تعریف پر اعتراض کر دیا. جب اعتراض کیا اجیبو سے اس کا جواب دے رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ بأن قولہ بالامر، یہ جو ان کا قول ہے بالامر، یہ متعلق بالتسلیم، یہ متعلق کس کے ساتھ ہے؟ تسلیم کے ساتھ ہے. لا بالواجب، اس کو واجب کے ساتھ نہ بنائے نا. واجب کے ساتھ بناتے ہیں پھر یہ اشکال آتا ہے، لیکن جب آپ اس کو تسلیم کے ساتھ بناتے ہیں تو پھر اشکال نہیں آتا. پھر جب تسلیم کے ساتھ بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نفس وجوب تو وقت سے آیا تھا، اب وجوب ادا کس سے ہو رہا ہے؟ صیغہ امر سے. صیغہ امر سے، کیونکہ تسلیم ہو گیا نا. تسلیم تو حوالے کرنا، کس کو حوالے کرنا جی؟ کس کے ساتھ حوالے کرنا؟ بالامری، امر کے ساتھ. کس چیز کو؟ وجوب ادا کی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ادا کرنا. وہ لہٰذا، اور اسی وجہ سے بدل المصنف، یہاں پر جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بدل دیا قولہ، اس قول کو، یعنی نفس واجب کے بجائے عین واجب کو لائے. چونکہ نفس واجب پر اعتراض آ رہا تھا نا، پھر اشکال کا جواب ہمیں دینا پڑ رہا تھا، تو تشویش تو پھر بھی باقی تھی اپنی جگہ پر. تو اس لیے انہوں نے نفس واجب کو ترک کر کے کیا لایا؟ عین واجب. کس نے؟ صاحب منار نے. صاحب منار نے. تو انہوں نے بدل المصنف قولہ نفس الواجب بقولہ عین الواجب، اس قول کے ساتھ انہوں نے اس کو تبدیل کر کے لایا ہوا ہے. اچھا لیعلم، تاکہ اس بات کو جانا جائے کہ ان نفس الواجب کی نفس. اچھا اب یہاں سے آگے بتا رہے ہیں بھائی نفس واجب لیں یا عین واجب لیں، نفس واجب لیں یا عین واجب لیں، دونوں کو، دونوں جو ہیں کنایۃ عن اتیانہ فی الوقت، دونوں کو بجا لانا ہوتا ہے کس کے اندر؟ وقت کے اندر. دونوں کو بجا لانا ہوتا ہے وقت کے اندر، وقت کے اندر اس کو بجا لانا ہوتا ہے، تبھی وہ ادا بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. فلا حاجت الی زیادۃ قولہ، لہذا جب وقت کے اندر ہی اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، فلا حاجت، پھر نہیں کوئی ضرورت محسوس ہوتی اس الی زیادۃ قولہ، اس قول کے زیادہ کرنے کی طرف، فی وقت ہی، وقت میں. کیوں؟ بعضوں نے اس تعریف کے ساتھ فی وقت ہی کو بھی لگایا ہے. یہ جو تعریفیں ہیں نا وجوب ادا کی، اس کے ساتھ آخر میں کس کو لگائے؟ فی وقت ہی، اپنے وقت میں ادا کرنا. تو کہتے ہیں بھائی عین واجب ہو کہ نفس واجب ہو، سب کو پتہ ہے یہ ادا تب ہوگا جب اپنے وقت کے اندر ادا ہو. تو جب ایک چیز ہے ہی متعارف مشہور، تو اس کو قید میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ کما ذات البعض، جیسا کہ بعضوں نے فی وقت ہی کی قید کو بھی لگایا ہے. وَكَذَلِكَ إِلَىٰ قَوْلِهِ، اور اسی طرح ایک اور کو قید بھی بعضوں نے یا ایک اور چیز بھی ساتھ اضافہ کی ہے، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ کیا تھا؟ إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهِ، إِلَىٰ مستحقِّهِ، کہ اس کو حوالے کرنا، سپرد کرنا اس کے مستحق کی طرف. مستحق کون بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ کی طرف سے جو عبادات ہم پر فرض ہو چکی ہیں، واجب ہو چکی ہیں، جو آ چکی ہیں، ان کو ادائیگی کے ساتھ اللہ کی طرف اسی امانت کو امانت کے طریقے سے سپرد کرنا. تو کہتے ہیں الا مستحقی کی ایک بات انہوں نے لگائی ہے جس کے لگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ اس وجہ سے کہ لأن قولہ بالامر، یہ جو امر کا جو قول ہے لیدل، یہ خود دلالت کرتے ہیں علی، اس بات پر کہ ان الامر هو المستحق، عامر جو حکم دیتا ہے وہ ہوتا ہی مستحق ہے، اور اس لیے حکم دیتا ہے کہ اس چیز کو اس کے حوالے اس طرح کیا جائے. مثلا اللہ نے جب نماز فرض کی ہے تو اسی وجہ سے کی ہے نا کہ میں عامر ہوں، تم معمور ہو، اور وہ کام معمور بھی ہے. اس معمور بھی کو اس طریقے پر جو میرے نبی تمہیں بتا رہے ہیں، اس طریقے پر اس کام کو ادا کرتے ہوئے معمور بھی کو تم معمورین عامر کی طرف جو مستحق ہے اس چیز کا، کیونکہ وہ معبود حقیقی ہے، واحد معبود حقیقی ہے، حوالے کرو. تو یہ چیز خود بخود تعریف سے سمجھ آ رہی تھی، تو لہٰذا الا مستحقی کی قید یہ مستدرک ہو جائے گی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا دو قسم کی تعریفیں ہو گئی، اسلام مذہبی وغیرہ حضرات کی الگ ہو گئی اور منار والے کی الگ ہوگی، دونوں پر تشریحات مکمل ہو گئی. وقضاء، اب دوسرے کی طرف ہم چلتے ہیں، تو دوسرا جو ہے وہ کیا بنتا ہے؟ قضا بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا کون سا ہے؟ قضا ہے. تو جب ہم قضا کو دیکھتے ہیں تو اچھا اب یہاں پر یہ بات تو ہوگی. وقضاء، دوسرا وجوب قضا ہے، وہ تسلیم مثل الواجب، اور وہ حوالے کرنا ہے واجب کے مثل کو، یعنی واجب نہیں جو چیز ہوئی تھی وہ تو گزر گیا، اب اس کی جگہ پر اس جیسا آپ نے حوالے کرنا ہے.
عطف علی قولہ، اس کا عطف بنتا ہے مصنف کے اس قول پر اداؤں جو پیچھے گزرا ہے، ادائے وجوب بمعنی وجوب قضا، یعنی وجوب قضا کے طور پر اس کو سامنے لائیں گے۔ وجوب کی قسمیں ہیں نا، وجوب قضا، وجوب ادا۔ وهو تسلیم مثل الواجب بالامر لا عین، وہ حوالے کرنا ہے مثل واجب کو لا عینی ہی، بعینی وہ چیز نہیں ہے، اس کی مثل کو حوالے کرنا ہے۔ ای تسلیم ذالک الواجب الذی، یعنی حوالے کرنا ہے اس کو ذالک الواجب، اس واجب کو الذی وجب اولا فی غیر فی غیر ذالک الوقت، اس کو جو اولا واجب ہوا تھا اس وقت کے علاوہ، اس وقت کے علاوہ، اس وقت میں تو اپنے وقت میں تھا لیکن اس سے رہ گیا۔ وکان ینبغی، کہتے ہیں زیادہ مناسب بات یہ تھی، ان یقیدہ بقولہ من عندہ، یہاں مصنف تعریف کے اندر من عندہ کی قید بھی لگا لیتے ہیں، من عندہ کی قید کو بھی لگا لیتے ہیں۔ من عندہ کی قید کیوں لگا لیتے ہیں؟ یہ اصل میں ایک اشکال، اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ من عندہ کی قید یہاں ہونی چاہیے تھی صراحتاً، کیوں نہیں لگائی؟ تو ایک جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ متعارف تھی، مشہور تھی، تعریف میں خود سمجھ آ رہی تھی، جو چیز خود سمجھ آ رہی ہو، متبادر للذہن ہو یا متبادر فی الذہن ہو، خود دوڑ کے آدمی اس طرف جا رہا ہو تو دماغ اس کا جا رہا ہو، تو لہٰذا ایسی چیز کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تعریف تو مختصر جامع الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ التزاماً بھی سمجھ آ رہی تھی، التزاماً، دوسرا جواب التزاماً کیسے سمجھ آ رہی تھی کہ یہاں اس تعریف میں مثل کی قید آئی ہوئی ہے، مثل کا لفظ آیا ہوا ہے، اور مثل کا جو لفظ ہے تو ظاہر بات ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے نا کہ اصل چیز نہیں ہے، اس کی مثل ہے، اس کی مثل، اور مثل ظاہر بات ہے کس کی طرف سے آئے گی؟ بندے کی طرف سے۔ اللہ نے جو چیز کرنی تھی وہ ہو گئی، اب جو چیز آگے اس کے بدل میں آئے گی تو وہ مثل کس کی طرف سے آئے گی؟ بندے کی طرف سے۔ من عندی کی قید مستدرک بنتی ہے۔ بہرحال وہ سوال تو یہاں بن رہا ہے اس لحاظ سے، اس سوال کو یہاں پر اوقان ینبغی سے کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے قضا کی تعریف کی ہے نا کہ وہ حوالے کرنا ہے مثل واجب کو، تو کہتے ہیں بھائی دیکھو ایک آدمی ہے، اس نے کل کی نماز نہیں پڑھی، فرض کیجئے ظہر کی نماز کل کی نہیں پڑھی، آج زور تک پہنچا ہے، آج زور کو وہ آج زور والی نماز پڑھ رہا ہے، تو آج زور اور کل زور والی بظاہر نمازوں کا کوئی فرق ہے ظاہری پڑھنے میں، سانچے ڈھانچے میں کوئی فرق ہے؟ ایسے کوئی شکل صورت میں ایک جیسا ہے۔ تو اب یہاں پر جو آج کی زور پڑھ رہا ہے تو یہ واجب بالامر کی مثل سپرد کر رہا ہے، وہ جو کل کی ہے وہ اس کی ذمہ آ چکی ہے، قضا ہو چکی ہے نا، آج کی جو نماز پڑھ رہے ہو بعین ہی کل کی طرح پڑھ رہا ہے، تو ظاہری اعتبار سے یہ دیکھا جائے تو آپ نے جو تعریف کی ہے وہ حوالے کرنا ہے واجب کی مثل کو، تو آپ گویا کل جو واجب آپ کی نماز کل کی واجب ہے رہ چکی ہے، آج کی جو ادا کر رہے ہیں تو آج کی ادا مثل واجب ہو رہی ہے، تعریف اس پر صادق آ رہی ہے، مثل واجب جو کل کی ہے اس کی طرح ادا ہو رہی ہے، فرق کوئی نہیں ہے دونوں میں، تو آج کی ادا پر آپ کی قضا کی تعریف صادق آ رہی ہے، آج کی بھی قضا ہوگی اور کل کی بھی؟ نہیں قضا نہیں، تعریف صادق آ رہی ہے، آپ نے جن لفظوں میں تعریف کی ہے وہ تعریف اس کے اوپر صادق آ رہی ہے مثل الواجب۔ اب اس کا جواب یہ دینا چاہتے ہیں من عندہ سے کہ بھائی یہاں من عندہ کی قید ملحوظ ہے، کیا مطلب؟ اللہ نے جب کوئی نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کوئی نماز فرض کی اپنے ٹائم میں، وہ خالصتاً کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور جب وہ آدمی اللہ کے ٹائم سے نکال لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو مرضی نہ پڑھ، دہڑی راتی پڑھ تو راتی دہڑی پڑھ۔ اب یہ بھی تمیز نہیں ہوتی کہ وہ عشاء کی آپ دن کو پڑھیں اور دن کی جو ہے ظہر کی رات کو پڑھیں، یہی مسئلہ ہے نا، پھر کل وقت اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ سبب، ظرف، سبب بن جاتا ہے اس کے لیے۔ تو اب آپ جو مثل دے رہے ہیں وہ گویا آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں، حالانکہ جس وقت سے آپ دے رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ وقت آپ کا ذاتی وقت ہے، اس میں آپ سو بھی سکتے تھے، اس میں کھا بھی سکتے تھے، پی بھی سکتے تھے، اس میں نفل بھی پڑھ سکتے تھے، تلاوت بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے سارے کاموں کو پیچھے کیا، آپ نے کہا نماز رہتی ہے، آپ نے اس نماز کو آگے کیا، تو گویا یہ آپ کی طرف سے آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں من عندی۔ اب یہ من عندی کی کیسے یہ فرق کیا ان دونوں کے درمیان۔ اچھا اب کوئی کہے گا جی ادا اور قضا کی نیتوں میں فرق ہو جائے گا، تو سامنے جا کے یہ بتا رہے ہیں کہ ادا قضا کی نیتوں میں فرق بھی اتنا کوئی بڑا فرق نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہتے ہیں، ادا کے اگر قضا لے لی جاتی ہے، قضا کے اگر ادا لے لی جاتی ہے۔ اچھا تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ، اور یہ مناسب تھا کہ یہاں قید لگا لی جاتی،
بقوله اس قول کے ساتھ کہ من عنده لیخرج تاکہ یہ نکل جاتا ادا ظہر الیومی جو نکل جاتی یہاں پر آج کے دن کی ظہر کی نماز، ٹھیک ہے جی، قضان اعلیٰ ظہر امسی جو کل کی جو ہے نا اس جیسی بن کر آ رہی تھی، اس پر تعریف صادق آ رہی تھی، انہ لیس من عنده کیونکہ یہ جو آج کی ادا پڑھ رہا ہے لیس من عنده یہ اس کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو خالصتاً بندے کی جو ہے وہ کس کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر آ رہی ہے، بل کلاہما للہ تعالی، ہاں ادا اور قضا دونوں کو اگر دیکھا جائے تو للہ ہے، پڑھتے تو ہم اللہ کے لیے ہیں، لیکن ادائیگی کے وقت میں جب آپ دیکھیں تو ایک وقت اللہ نے دیا ہے وہ خالصتاً اللہ کی طرف سے آ گئی، اور ایک یہ ہے کہ بندہ اپنی طرف سے اپنے وقت میں کوئی چیز ادا کر رہا ہے تو من عندہ کی قید سے اس طرف چلی جائے گی۔ والقضاء انما ہوا، اور قضا کیا ہے، وہ انما ہوا صرف النفل، وہ تو صرف کرنا ہے نفل کو، الذي كان حقا له الى القضاء الذي كان عليه، وہ تو حوالے کرنا ہے پھیرنا ہے ایک نفل کو جو اس کے لیے حق بن کر آیا تھا قضا کی طرف، الذي كان عليه جو اس کو، یعنی مطلب یہی ہے کہ جو چیز اس کے اوپر جو اس کو نفل وقت ملا تھا اس کے اندر کوئی بھی نفلی کام کر سکتا تھا، کوئی اپنا کھانا پینے کا سارا کام کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو پھر اللہ کے حوالے کیا۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ، اور اس نے اس کو قید، اچھا قید کے ساتھ کیوں نہیں لگایا جی، اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ قید من عندہ کی قید کیوں نہیں لائی، تو کہتے ہیں لشہرت امرہ، اس وجہ سے کہ یہ مشہور تھا، متعارف تھا، ویسے بھی پتہ تھا، وکون، اور دوسرا یہ کہ مدلولا علیہ بالالتزام، کہ اس کے اوپر التزامی طور پر دلالت پائی جا رہی تھی، التزامی طور پر کون سی دلالت پائی جا رہی تھی، مثل کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ بندہ اب اپنی طرف سے کوئی چیز کیا ہے اللہ کو اللہ کی طرف منتقل کر رہا ہے یا بھیج رہا ہے۔ اچھا تو لہٰذا واما النفل، اب یہاں سے ایک سوال کا جواب ہے جس کو یہاں پر لانا چاہتے ہیں، اور وہ جواب یہ ہے، سوال یہ ہے کہ قضا کی جو تعریف ہے وہ جامع نہیں ہے، کیوں؟ ایک آدمی نے نفل شروع کیے تھے اور پھر توڑ دی، اور توڑنے کے بعد اس کو دوبارہ سے پڑھنے ہوتے ہیں، تو نفل توڑنے کے بعد قضا تو ہے لیکن واجب بالامر نہیں ہے، واجب بالامر نہیں ہے، اس کے اپنے فعل سے وہ چیز اس پر لازم ہو گئی ہے، تو اس کا جواب یہاں پر یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو یہاں پر شروع کرنا ہے، اس نے شروع کر کے اپنے اوپر ایک چیز کو اچھا نفل ہے، نفل کو جو ہے کر رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ جو اس نے شروع کیا، شروع کرنے کے ساتھ یہ چیز اس کے لیے نفل نہیں رہی، اب کیا ہو گئی ہے، واجب ہو گئی، اور قرآن کریم میں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اپنے اعمال کو، صدقات کو باطل نہ کرو، تو اعمال کو باطل کرنے سے روکا گیا ہے، اب یہ ایک عمل شروع کر چکا ہے اور اس کو باطل کر رہا ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے پھر اس کو اب یہ چیز اس پر واجب ہو چکی ہے، اور واجب ہونے کی حیثیت سے اب اس کی کیا کر رہا ہے، ادائیگی کر رہا ہے، اس کی ادائیگی اس کے اوپر آ رہی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَأَمَّا النَّفْلُ فَإِنَّمَا يَقْضِي إِذَا لَزِمَ بِالشُّرُوعِ، بس بے شک وہ جو قضا کرتا ہے جب وہ لازم ہو چکا ہے اس کے اوپر شروع کرنے کے ساتھ، وَحِينَئِذٍ، اور اس وقت لَمْ يَبْقَ نَفْلًا، اب نہیں رہے باقی کیا نفل، بل صار واجباً، بلکہ کیا ہو گئے ہیں، واجب ہو گئے، وَلَكِنَّهُ يُؤَدِّي مَعَ أَنَّهُ، اب یہاں سے ایک اور سوال اس کا جواب دے ہے، وہ یہ ہے کہ تعریف یہاں پر جامع نہیں بن رہی ہے اس کی، کیوں؟ نفل کی ادا عین واجب کی ادا تو نہیں ہے، یہاں پر نفل کی ادا عین واجب کی ادا تو نہیں ہے، تو پھر یہ کس طرح جو ہے اس کو ادا ہوگا شامل کریں گے، تو جواب یہی دے رہے ہیں کہ بھائی واجب جو ہے وہ بیمانے ثابت کے ہم لے لیں گے، واجب بیمانے ثابت کے لے لیں گے، تو ثابت کے جب لیں گے تو ثابت کا لفظ عام ہے، فرض کو بھی، واجب کو بھی، نفل کو بھی، ان ساری چیزوں کو عام ہے، لہٰذا نفل بھی اس کے اندر کیا ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا۔ وَلَكِنَّهُ يُؤَدِّي مَعَ أَنَّهُ، اور اس کو ادا کر رہے ہیں نفلوں کو باوجود اس کے کہ انه ليس بواجب، وہ واجب نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن پھر بھی کر رہا ہے، تو ہم نے واجب کس معنی میں لے لیا، فَيَنبَغِي أَن يُرَادَ بِقَوْلِهِ عَيْنِ الْوَاجِبِ، واجبی الثابت، الثابت ثابت کے معنی میں لے لیں، تو ثابت لِيَعُمَّ النَّفْلَ، فرض اور واجب کے ساتھ ساتھ یہ واجب کا لفظ کس کو شامل ہو جائے گا، نفل کو بھی شامل ہو جائے گا۔ هَكَذَا قِيلَ وَفِيهِ وُجُوهٌ أُخَرَ، اس میں کہتے ہیں کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، مثلا ادا میں سپردگی تو امر سے ہوتی ہے، نفل میں امر سے تو نہیں ہو رہی، وہی جو بات ہم نے پہلے کی ہے، نفل میں تو اس سے نہیں ہو رہی، تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بھائی نفلی پر جو ادا کا اطلاق ہے، وہ نفلی پر ادا کا اطلاق وہ مجازن ہے، حقیقتاً نہیں، جب ہم نے اس کو مجازن کہہ دیا تو مجاز کے اوپر اعتراض نہیں آیا کرتا، سوال ہمیشہ، اعتراض ہمیشہ کس پر آتا ہے، حقیقت پر آتا ہے، مجاز پر نہیں آتا۔
اچھا آگے کہتے ہیں وَيُسْتَعْمَلُ أَحَدُهُمَا، اور یہ ادا اور قضا دونوں ان میں سے ہر ایک استعمال کیا جا سکتا ہے مکان الاخر دوسرے کی جگہ، لیکن ہوگا مجازن، حتیٰ یجوز یہاں تک کہ جائز ہوگا الاداء بنیت القضاء، کہ ادا کو آپ نیت کے قضا کے ساتھ کر لیں، نیت قضا کی کریں اور ادا کر رہے ہیں، وہ بالعکس الٹ بھی ہو سکتا ہے، الٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور لفظ قضا بول رہے ہیں، قضا کر رہے ہیں اور اس میں ادا بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے مجازن ہوگا۔ ای یستعمل کل من الاداء والقضاء مکان الاخری بطریق المجاز، تو ان میں سے ہر ایک کو ادا قضا کو دوسرے کی جگہ پر بطریق مجاز استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حتی یجوز الادا، یہاں تک کہ جائز ہے یہاں پر ادا کرنا بنیت القضاء، قضا کی نیت سے، بأن یقول، مثلا صورت اس کی یوں بنے گی کہ ایک آدمی کہتا ہے نویت ان اقضی ظہر اليوم، کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں قضا کر رہا ہوں آج کے دن کی ظہر، آج کے دن کی ظہر کی قضا کیسے ہو رہی ہے، وہ تو آج ابھی ظہر میں ہی ہے تو یہ ادا ہے، لیکن وہ ادا کے بجائے کون سا لفظ بول رہا ہے، قضا۔ ويجوز القضاء بنیت، اور اسی طرح جائز ہے قضا بنیت الادا، کس کے ساتھ ہی، نیت ادا کے ساتھ بھی، بأن یقول، اس کے ساتھ بھی جائز ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ قرینہ کے ساتھ اطلاق کریں گے، قرینہ کے ساتھ اطلاق کریں گے، مثلا یہ دیکھیں ایک آدمی ہے وہ سمجھتا ہے زور کا ٹائم شاید ختم ہو گیا، ابھی عصر شروع ہو گئی ہے اور زور کی نماز رہتی ہے، تو وہ گمان میں یہ ہے کہ ختم ہو گیا، حالانکہ ختم نہیں ہوا، تو اب آپ قضا کا لفظ بول رہے ہو، حالانکہ ہے وہ ادا، تو ادا ہی ہوگی۔ اور ایک آدمی کہتا ہے نہیں ختم ہوا جی اور ختم ہو گیا اور وہ ادا بول رہا ہے تو ہوگی وہ قضائی، تو نماز ٹھیک ہو جائے گی، اس لیے کہ ادا قضا ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں یہی یقول نویت ان اؤدی ظہر الامس، کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں ادا کر رہا ہوں گزشتہ کل کے ظہر کی، وہ کیسے ادا کر رہے ہیں، وہ تو قضا ہے لیکن ادا کہہ رہا ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں وہ استعمال القضاء فی الاداء کثیر، ہاں قضا کا استعمال ادا میں بہت زیادہ ہے، یعنی لفظ قضا بولا جائے اور اس سے مراد کیا لیا جائے، ادا۔ اب قرآن کریم کی مثال دی ہے اور اس میں ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، بس جب نماز قضا کر دی جائے، نہیں جب ادا کر دیا جائے، یہاں پر قضیت الصلاۃ جو ہے آئی اذا ادیت صلاۃ الجمعہ، کہ جب اس کے اندر کیا کی جائے گی، صلاۃ جمعہ ادا کر دی جائے، قضا ادا کے معنی میں ہے، لأن الجمعۃ لا تقضى، قرینہ یہ ہے کہ جمعہ کی قضا تو ہوتی نہیں ہے، جمعہ اگر رہ جائے تو پیچھے کون کھڑا ہے، خلیفہ، زور کھڑی ہے۔ اچھا ولذا، اور اسی وجہ سے ذهب فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے، انہوں نے تو سیدھا سیدھا کام ہی کچھ اور بنا دیا، وہ کہتے ہیں الا ان القضاء عام یستعمل فی، قضا جو ہے وہ عام ہے، استعمال ہو ادا میں قضا میں سب میں، لأنه اس وجہ سے کہ عبارت، وہ عبارت بنتی ہے قضا عن فراغ الذمہ، انہوں نے قضا کا یہ معنی لیا ہے کہ یہ ذمہ سے چیز کو فارغ کرنا، تو اب جب فارغ کرنے کا ذمہ وہوا، اور وہ فارغ کرنا ذمہ وہوا یحصل بہما، ادا سے بھی حاصل ہوتا ہے قضا سے بھی حاصل ہوتا ہے، تب دونوں سے حاصل ہوتا ہے، فکان فی معنی حقیقتی، بس یہ پھر قضا کو آپ مجاز نہ کہیں گے، اس معنی میں بھی کیا ہوگا، حقیقت ہوگا، یعنی قضا کا استعمال ادا کے معنی میں مجاز نہیں ہوگا، حقیقتی ہوگا، یہ انہوں نے کہہ دیا یہاں پر۔ بخلاف الادا، بخلاف ادا کے، کہ فإنه ينبئ، فإنه يدل، وہ تو دلالت کرتا ہے اس بات پر، عن شدت الرعایہ، شدت رعایت، یعنی ادا کا لفظ جہاں بھی آئے گا تو وہاں چیز کا اہتمام آئے گا، صرف کام ادا، فریضہ ادا نہیں کرنا، فریضے کو اہتمام سے باقاعدہ پوری ترتیب سے ادا کرنے کا نام ہوگا، شدت رعایت، وہ لیس، اور ضابط شدت احتیاط اور شدت رعایت والا عنصر کہاں پایا جاتا ہے، صرف ادا میں، قضا میں تو نہیں ہوتا، الا فی الادا، یہ نہیں پایا جاتا مگر صرف ادا میں، کما قال الشاعر، جس طرح کہ شاعر صاحب نے کہا ہے، الذئب یأدو للغزال یأکلہ، بیڑیا فریب کرتا ہے، فریب میں ڈالتا ہے ہرن کو، چالیں کرتا ہے اور ہیلا گر ہوتا ہے، یأکلہ کہ اس کو کیا کرے، کھائے، آئے یأدو، یہ اسی ادا کے لفظ سے مادے سے بنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یختلہ ویغلب علیہ، یعنی وہ پوری کوشش کر کے، دھوکہ فراڈ کر کے اس کو کسی طرح اس پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں،
تو اس کا مطلب اس میں شدت اور اہتمام پایا گیا، شدت اور اہتمام کا سلسلہ پایا گیا۔ وَأَمَّا إِذَا صَامَ شعبان فی ظن، اب یہاں سے ایک اشکال کر کے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ جب ادا کے اندر شدت کا یہ معنی پایا جاتا ہے اور ادا بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہوتی ہے، اہتمام والی چیز ہوتی ہے، تو پھر شعبان میں ایک آدمی نے اگر اس نے گمان کرتے ہوئے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے، یہ اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ادا نہیں ہوتا؟ نہ ادا کے طور پر ہوتا ہے نہ قضا کے طور پر، پچھلا کوئی روزہ ہے، مثلاً اس نے یہ گمان کیا کہ رمضان ہے اور مہینہ کون سا چل رہا تھا؟ شعبان، ایڈوانس 4 ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا رمضان کا روزہ نہیں ہوگا حالانکہ ادا کر رہا ہے، تو ادا میں شدت اور اہتمام ہوتا ہے، جو چیز کو ادا ہونا چاہیے تو آپ کہتے ہیں نہیں ادا ہوگا، بلکہ آپ کہتے ہیں پچھلا کوئی رہتا ہے تو وہ بھی نہیں ادا ہوگا، یہ نفل میں تو جا سکتا ہے لیکن ان میں نہیں آئے گا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ ادا کا لفظ استعمال کیا اس نے یہاں پر، ادا کر رہا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں بھائی سیدھی سی بات ہے، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، رمضان کا سبب کون ہے روزوں کی فرضیت کا؟ رمضان خود ہے، خود شہود شہر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا جب وہ حاضر ہی نہیں ہوا مہینہ رمضان کا، سبب ہی نہیں پایا گیا، تو سبب سے پہلے مسبب تو نہیں آیا کرتا، تو اس لیے جب سبب سے پہلے مسبب نہیں آتا تو یہ جائز نہیں ہوگا کہ آپ اس ترتیب سے اس کو۔ اور دوسرا یہ کہ نص بھی آئی ہوئی ہے اس پر، کیا کہ کوئی آدمی رمضان کا روزہ سمجھ کے اور شعبان کے آخر میں وہ رکھ لیتا ہے اس ترتیب سے، تو شک کا روزہ ہے نا، کیا ہے؟ شک کا روزہ بھی بنتا ہے، تو شک کے روزے سے بھی روکا ہوا ہے، اس پر بھی نص وارد ہے۔ وَأَمَّا إِذَا صَامَ شَعْبَانَ بِظَنِّ أَنَّهُ مِن رمضان، کہ وہ رمضان کا روزہ سے گمان کرتے ہوئے رکھ لیتا ہے، فلا يجوز، جائز نہیں ہے، لأنه أداء قبل سبب، کیونکہ یہ ادا تو ہے بن رہی ہے لیکن سبب سے پہلے، اور سبب سے پہلے مسبب نہیں آتا۔ اور وَإِن صَامَ شَوَّالَ بِظَنِّ، اب کہتے ہیں اگر چلیں ایڈوانس نہیں ہوتا تو بعد میں کر لیں، شوال میں